زکریا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کو زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کے بھائی بند بنی اسرائیل کی خدمت کے اہل نہ تھے۔ اس لیے ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اگر اللہ ان کے یہاں کوئی نیک اور بھلی طبیعت کا لڑکا پیدا کر دے تو یہ ان کے لیے اطمینان کی بات ہو جائے۔ لیکن وہ بڑی عمر والے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ اس حالت کے باوجود اب انہوں نے مریم پر اللہ کا لطف و کرم دیکھا تو امید بندھی اور انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی۔ ترجمہ: جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے پالنہار کو پکارا، اس نے عرض کیا: پالنہار، میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بالکل سفید پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جانب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے کہ نہ جانے وہ کیا خرابی پھیلائیں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کی برکتوں کا بھی، اور پالنہار اسے ایسا کر دیجیے جس سے کہ تیرے اور تیرے بندے کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ اس پر حکم ہوا: اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا۔ زکریا نے تعجب سے کہا: پروردگار، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہو چکی اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا۔ ارشاد ہوا: ایسا ہی ہوگا۔ تیرا پالنہار فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس پر زکریا نے عرض کیا: اے اللہ، میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح تندرست ہونے کے باوجود تو 3 رات لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ پھر وہ حجرے سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا، اور اس نے ان سے اشارے سے کہا: صبح شام اللہ کی پاکی اور جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے: ترجمہ: اور اسی طرح زکریا کا معاملہ یاد کرو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا: اے خدا، مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو، ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے اور ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمارے آگے عز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: ترجمہ: اسی وقت زکریا نے اپنے پالنہار سے دعا کی، کہا: اے میرے پروردگار، مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا حجرے کے اندر نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی اور مرتبے والا ہوگا، اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا، یا ہر قسم کی چھوٹی بڑی تلویث سے پاک ہوگا، اور نیکوں سے ہوتے ہوئے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا: پروردگار، میرا لڑکا کس طرح ہوگا، جبکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ فرمایا: اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریا نے کہا: پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا: نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارے کی سوا زبان سے بات نہیں کرے گا، اور اپنے رب کی یاد میں شکر کے ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ رہ اور صبح شام تسبیح کر۔